میں ہوں عمران یوسف۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ لبنان میں پھنسے پاکستانیوں کو لے کر خصوصی پرواز کراچی پہنچ گئی ہے۔ پی آئی اے کی پرواز دمشق سے 70 پاکستانیوں کو لے کر پہنچی ہے۔ لبنان سے وطن واپسی پہنچنے والے پاکستانیوں کے لیے ایئرپورٹ پر خصوصی انتظامات کیے گئے۔ لبنان میں پھنسے پاکستانیوں کو لے کر خصوصی پرواز کراچی پہنچ گئی ہے۔ لبنان سے وطن واپسی پہنچنے والے پاکستانیوں کے لیے ایئرپورٹ پر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پی آئی اے کی پرواز دمشق سے 70 پاکستانیوں کو لے کر پہنچی ہے۔ خبر یہ ہے کہ لبنان میں پھنسے پاکستانیوں کو لے کر خصوصی پرواز کراچی پہنچ گئے ہیں۔ ایوان صدر اسلام آباد میں وفاق کے ایوان ہائی صنعت و تجارت FPCCI کے 12ویں ایکسلنس ایوارڈز کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں سابق نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز، صدر FPCCI عاطف اکرم شیخ اور CEO پنجاب گروپ آف کالجز میں عامر محمود سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات موجود تھیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں FPCCI کے 12ویں ایکسلنس ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مختلف شعبہ جات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز کہتے ہیں کہ پاکستان 2.5 سال کی مشکلات کے بعد دوبارہ پٹری پر چڑھ گیا ہے۔ مثبت معاشی اشاریے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ We all know that Pakistan has had a very turbulent 2.5 years economic challenge. We can see in last 1 year stability coming back to Pakistan. Pakistan is ready to take off again after this 2.5 years. You have taught me to dream. I'm a dreamer, but I am also a believer. Sir, my dream is this country should be the 5th largest economy of the world. گوہر اعجاز نے مزید کہا کہ تاجر برادری برآمدات میں اضافے کے لیے کوشاں ہیں۔ میرا خواب ہے پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بنے۔ وہ قوم ترقی کرتی ہے جو اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہے۔ Textile 16.5. All other manufacturing from all of Pakistan, 250 million people, 5 billion. And agriculture 5. I looked at it. I met everybody and they said we have no opportunity to grow exports in neither textiles nor manufacturing. I had a target that we have to grow by 10%. I went back to the basics which the president had taught me, agriculture. Because of their efforts, we got 60% increase only in agriculture. تقریب میں تعلیم کے میدان میں اہم خدمات کے اعتراف پر پنجاب گروپ کو بیسٹ ایجوکیشنل نیٹ ورک آف دی کنٹری کا ایوارڈ دیا گیا۔ CEO پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے ایوارڈ وصول کیا۔ The best educational network of the country being presented to the Punjab Group. May we request Mr. Mia Amir Mahmood, the Chief Executive Officer, to please accept this. بیسٹ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کمپنی آف دی ایئر کا ایوارڈ لیک سٹی کو دیا گیا، جو CEO لیک سٹی سلطان گوہر نے وصول کیا۔ The best real estate project company of the year, and we are proud to present it to the Lake City. May we request Mr. Sultan Gohar, the CEO of Lake City, to please accept. We are proud to present Legend of the Business Community Award to Mr. SM Munir, and I request his brother SM Parvez to please come on the stage, and his son SM Tanveer. معروف نیوز چینل جیو نیوز کو ایکسلنسی ایوارڈ دیا گیا۔ ایوارڈ جیو نیوز کے مینیجنگ ڈائریکٹر اظہر عباس نے وصول کیا۔ بیسٹ اسپتال آف دی ایئر کا ایوارڈ آغا خان یونیورسٹی اسپتال کے CEO سید فرحت عباس نقوی نے وصول کیا۔ گلاس مینوفیکچرنگ میں غنی گلاس کے CEO انوار غنی کو بیسٹ کمپنی آف دی ایئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بیسٹ بینک آف دی ایئر کا ایوارڈ HBL کے CEO محمد ناصر سلیم کو دیا گیا۔ بیسٹ ایمرجنگ فیشن ڈیزائننگ کا ایوارڈ سفینہ یحییٰ کو دیا گیا۔ لیجنڈ آف بزنس کا ایوارڈ لاہور کی بزنس کمیونٹی کی معروف شخصیت ملک افتخار کے صاحبزادے تیمور ملک نے وصول کیا۔ افتخار ملک صاحب نے اگین پچھلے 50 سال اپنی زندگی کے دیے، بزنس کمیونٹی کی خدمت کی۔ آج ان کے فیملی کو ہم لیجنڈ آف بزنس کمیونٹی کا ایوارڈ ان کے بیٹے ریسیو کر رہے ہیں، ملک افتخار۔ سیالکوٹ میں 40 سال سے بزنس کمیونٹی کی خدمت میں مصروف عمل شیخ ریاض کو لیجنڈ آف بزنس کمیونٹی کا ایوارڈ دیا گیا، جو ان کی فیملی کو دیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ حکومت کے ساتھ مل کر معاشی استحکام کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی صنعتوں کی ضرورت ہے جو ہمارے لوگوں کو خوشحال کریں۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے لاہے عمل بنائیں گے۔ Agree with Gohar Aijaz. This should be brought back. I will try with the government. I can only ask them
But nowhere in the world. Last time around when I was president, Gore and myself sat down and brought it down to what, 7%? 9%. To 9%. In a one-day discussion. FPCCI کے صدر عاطف اکرام شیخ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ SCO کا پاکستان میں انعقاد خوش آئند ہے. اس سے خطے میں تجارتی اور سفارتی سرگرمیاں بڑھیں گی. ملک کو معاشی چیلنجز درپیش ہیں. SCO کے انعقاد سے خطے میں پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر ہوگا. FPCCI کے صدر عاطف اکرام شیخ نے سابق نگران وفاقی وزیر، پیٹرن ان چیف ایپٹما گوہر اعجاز اور سابق وزیر SM تنویر کا شکریہ ادا کیا. Honorable President, Islamic Republic of Pakistan, Mr. Gohar Ejaz, Federal Minister for Commerce and Patron-in-Chief APTMA, Mr. SM Tanveer, former Provincial Minister and Patron-in-Chief, United Business Group, Mr. Saqib Fayaz Magoob, Senior Vice President, FPCCI and Chairman, FPCCI Award Committee, distinguished award winners, ladies and gentlemen, السلام علیکم. صدر مملکت نے مزید کہا کہ پالیسی ریٹ میں مزید کمی کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر اقدامات کیے جائیں گے. اپنے پچھلے دور میں صنعتوں کے فروغ کے لیے اقدامات کیے، صنعتوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے ہر ممکن مواقع دیے. امریکہ کی کراچی میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ ہوا. ایسے حملے قیام امن کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں پرامن اجتماع اور اظہار رائے کی آزادی کی حمایت کرتے ہیں. پاکستان میں مظاہرہ کرنے پر پرامن رہیں، تشدد سے گریز کریں. حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کا احترام کریں. پاکستان کے آئین و قانون کے احترام کو یقینی بنانا اہم ہے. میتھیو ملر کی جانب سے کہا گیا. کراچی میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے یہ کہا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب حملے میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر دکھ ہوا. ایسے حملے قیام امن کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں پرامن اجتماع اور اظہار رائے کی آزادی کی حمایت کرتے ہیں. پاکستان میں مظاہرہ کرنے والے پرامن رہیں، تشدد سے گریز کریں. حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کا احترام کریں.